آج کی بلدیاتی خبروں میں شامل ہیں ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ایسٹ کی خبریں اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کیماڑی کی بھی خبریں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایم سی ویسٹ کی خبروں کے ساتھ ساتھ ضلع ملیر کی خبریں بھی شامل کی گئی ہیں، جبکہ کے ڈی اے مزدور یونین سی بی اے کی آج کے بلیٹن میں شامل کی گئی ہیں۔ آئیے تفصیلات کے لیے چلتے ہیں۔ بلدیہ شرقی کی جانب سے وقتاً فوقتاً شجرکاری مہم جاری رہے گی، یہ بات ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ شعیب ملک نے ماحولیاتی آلودگی کو دور کرنے کے حوالے سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ جتنا ماحول دوست اقدامات ہوں گے، ماحولیاتی آلودگی اتنی ہی کم سے کم ہوگی۔ شجرکاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بلدیہ شرقی میں شجرکاری وقتاً فوقتاً تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی۔ اس موقع پر انہوں نے سینئر ڈائریکٹر پارکس عبدالغنی شیخ، ایڈیشنل ڈائریکٹر پارکس توقیر عباس، زونل ڈائریکٹر سپاک آغا سمیر، ظفر اقبال اور ایگزیکٹو انجینئر سلمان میمن کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ پر شجرکاری کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نسلوں کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کر کے انہیں صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ ماحول کو مضر صحت اثرات سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں شجرکاری مہم کرنی پڑے گی۔ اس حوالے سے محکمہ پارکس کے افسران کو کہا گیا کہ وہ شجرکاری مہم کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ جو جگہ دستیاب ہیں وہاں شجرکاری مہم جاری رہے۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد آصف خان اور میونسپل کمشنر ڈی ایم سی کیماڑی آفاق سعید نے حالیہ بارشوں کے بعد شہر کراچی میں ملیریا اور ڈینگی وائرس کے خطرات کے پیش نظر ڈی ایم سی کیماڑی اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اشتراک سے فیومیگیشن کا عمل شروع کر دیا۔ جبکہ ترجمان کے مطابق اس حوالے سے ڈسٹرکٹ کیماڑی کے تینوں زونوں بلدیہ سائٹ اور کیماڑی سے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عوام نے نہایت مسرت کا اظہار کیا اور موجودہ بلدیاتی اداروں کے کام کو سراہا۔ جبکہ اس موقع پر معاون خصوصی نے کہا کہ میرے ساتھ ایک اچھی ورکنگ کمیٹی ہے جو بلدیہ ٹاؤن میں پی ایس 115 کے صدر حنیف سواتی اور جنرل سیکرٹری آصف موسیٰ اور سندھ سالڈ ویسٹ ڈسٹرکٹ کیماڑی کا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ اور خاص کر ایڈمنسٹریٹر کیماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر آفاق سعید کی تعیناتی ہمارے نوازدیدہ ڈسٹرکٹ کے لیے خوش آئند بات ہے۔ آئیے چلتے ہیں ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کراچی ویسٹ کی خبروں کی جانب۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی نے کہا ہے کہ عوام کو بلدیاتی وسائل کی فراہمی بلا تفریق جاری رہے گی اور ہر یونین کونسل میں مساوی بنیادوں پر تعمیرات اور مرمت کے کام جاری رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نائب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی اور صدر پبلک ایڈ کمیٹی شہباز خالد کی سربراہی میں آنے والے وفد کے اپنے دفتر میں ملاقات کے دوران کی۔ اس موقع پر وفد نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا جس کو فوری حل کرنے اور مسائل کو بروقت حل کرنے کی ایڈمنسٹریٹر نے موقع پر ہی موجود افسران کو ہدایت کی۔ ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ بلدیہ غربی میں رہنے والے ہر فرد کے مسائل کو سننا اور حل کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ بلدیہ غربی کے ہر علاقے میں موجود صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے اور ہم اب ان مسائل کے حل کی جانب قدم بڑھا چکے ہیں اور جلد ہی آپ کو صورتحال میں بہتری نظر آئے گی۔ بلدیہ غربی کے افسران و عملہ بارش کے بعد کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر یوٹیلیٹی سروسز کی فراہمی میں مصروف شعبہ جات کے اشتراک عمل سے مسائل کے خاتمے کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ آئیے چلتے ہیں ضلع ملیر کی خبروں کی جانب۔ وزیر سماجی بہبود محمد ساجد جوکیوں نے کہا ہے کہ ہم عوامی نمائندے ہیں۔ عوام نے اپنی سہولیات کی فراہمی کی حصول کے لیے ہمارا انتخاب کیا اور قیادت نے اعتماد کرتے ہوئے اہم ذمہ داری میرے سپرد کی ہے۔ پیپلز پارٹی سے عوام کو جو امیدیں وابستہ ہیں ان کو پورا کرنا ہمارے فرائض منصبی کا حصہ ہے۔ پانی کی ترسیل کے حوالے سے شکایت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جب متعلقہ ادارے یا عہدیدار سے اس سلسلے میں رابطہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسکیم نہیں، یہ فلاں فلاں کی حدود میں آیا کرتی ہیں، یہاں پی ایم ٹی نہیں اور اس طرح کے دیگر بہانے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگا کر جان چھڑا لیا کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل مناسب نہیں۔ ہمارا تعلق جس پارٹی سے ہے اس کا دوسرا نام عوام دوست ہے تو ہماری فرائض دوستی، ہمارے فرائض دوسری جماعت سے کہیں زیادہ ہیں۔ عوام کو کام چاہیے، ان کو سرکاری حدود اور وسائل اختیارات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تمام امور کا کام ازن و جائزہ لے کر پلان تشکیل دیا جائے، جو مشکلات درپیش ہے آگاہ کرے، انہیں حل کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق سرکاری سطح پر مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے۔ یہ طریقہ کار جو آپ لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ مزید صورتحال کو خراب کر سکتا ہے۔ جو ہو چکا اس پر سوچ و بچار کے بجائے اپنے آگے کی پلاننگ کو بہتر بنایا جائے۔ آئیے چلتے ہیں کے ڈی اے مزدور یونین سی بی اے کی خبر کی جانب۔ کے ڈی اے مزدور یونین سی بی اے کے چیئرمین عبدالمتین شیخ نے چیف انجینئر خالد مسرور کو 20 گریڈ ملنے پر مبارکباد پیش کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر عبدالمتین شیخ کا کہنا تھا کہ
ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے. اس لحاظ سے خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے ادارے کے کچھ 3-4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 20 گریڈ سے نوازا. 20 گریڈ ابھی ان کا جو ہے جس میں نعمان صاحب ہیں اور دوسرا ہمارے جمال یوسف صاحب ہیں اور تیسرے ہمارے جو چیف انجینئر ہیں اس وقت جو موجود ہیں وہ خالد مسرور صاحب ہیں. تو لازم بات یہ ہمارا ان کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے. 40 سال سے ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں اور میں خاص طور پہ خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ میرے ادارے کے لوگ ہیں, اس کے ڈی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ڈی کی خدمت کی ہے اور آگے بھی ان کے عزائم مجھے پتہ ہے کیا ہے. ہمارے ادارے کے اگر کوئی بھی آدمی اگر پروموٹ ہوتا ہے میں اس کو آگے بڑھ کے مبارکباد دیتا ہوں, اس لیے کہ وہ انہوں نے کے ڈی اے کے اندر رہتے ہوئے تمام چیزیں حاصل کی ہیں. تو میں اس لیے ان کے پاس ہم سب بلکہ گئے تھے, ہماری پورا ڈیلیگیشن گیا تھا ان کو مبارکباد دینے کے لیے, ایک خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہ آپ لازمات اس ادارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے سمجھیں. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کو عزت دے سمجھے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہترین اچھی خبریں سنیں گے سمجھیں, کیونکہ ادارے کا جب ایک انجینئر اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ اس کی نظریں بہت گہری ہوتی ہیں, بہت چاروں طرف ہوتی ہیں, اور ایک مخصوص جگہ کا ہوتا ہے تو اس کی لمیٹڈ ہوتی ہیں. ان کا ادارے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ تقریباً میں خیال میں 25 سے 30 سال کا ہے. تو 25 سے 30 سال کے اندر لازم جو انہوں نے حاصل کیا آج وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. تاگ روڈ کے اوپر ہے, ادھر وہ سارے میگا پروجیکٹ انہوں نے بنائے. تو اس سلسلے ہم ان کے پاس گئے تھے, لیکن ایک خوشخبری انہوں نے بہت ساری ہمیں دی سمجھی. وہ خوشخبری اب ہمارے کے ڈی اے کے بہت سارے ساتھی یہ کہیں گے کہ یار ہمیں تو پریشانی پوری نہیں ملی, تنخواہ بھی نہیں ملی, اور تم جب دیکھو جو خوشخبری میں بانٹتے رہتے ہو. تو سب چیزیں چلتی دنیا کے حصے ہیں. ان کی شکایتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, ہمارے کے ڈی اے کے ملازمین کی, اور ہماری بھی شکایتیں ان کے ساتھ موجود ہیں. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے, اور اچھی امید ہے انشاءاللہ کرے گا. جو ابھی اپنے سی ایم جناب مراد علی شاہ صاحب کی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی, جس کے اندر انہوں نے کیا نام ہے 500 ملین کا اعلان کیا تھا, اور دوسرا یہ ڈی پی ڈی کا اعلان کیا تھا, تیسرا جو انہوں نے اپنا نہیں ماہانہ گرانٹ نہیں اس کا لائنز ایریا کو جو دینے کا اعلان کیا تھا, پورا پروجیکٹ جو اس کا تھا اپنا کار پارکنگ کا سمجھے. تو وہ تھوڑی سی کچھ سرگوشی ایسی ہو رہی تھی کہ اب انہوں نے اعلان کر دیا, کچھ کیا نام ہے نظر نہیں آ رہا. جبکہ کے ڈی اے کے چیف انجینئر خالد مسعود شیخ نے اپنے عہدے کا اپ گریڈ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ادارے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی. یونینز کی طرف سے مجھے مبارکبادیں وصول ہو رہی ہیں, خود آئے ہیں چل کے, اور انشاءاللہ تعالی میں جو کرتا رہا ہوں کے ڈی اے کے لیے اور فیوچر میں بھی کے ڈی اے کے لیے جو مجھ سے ہو سکے گا اس کے امپلائیز کے لیے, وہ میں اپنی سیٹ اور اپنے ایفرٹس کے سے جو ہے انہیں انشاءاللہ ان کی جو امیدیں ہیں یونین کی اور لیبر کی, یہاں پہ اسٹاف کی, انشاءاللہ اس پہ میں پورا اتنے ہی کوشش کروں گا. آج کی بلدیاتی خبروں کے ساتھ اب تک اتنا ہی. ندیم صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.